کہتے ہیں وہ کوئی پرچہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے بھائی؟ کوئی پرچیاں لکھتے ہیں، غلط چیزیں لکھتے ہیں، غلط مفہوم لکھتے ہیں، غلط مطلب لیتے ہیں، ایسے ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ہاں جی، نبی کریم کی ذات اتنی عظیم ہے، اس کو تصور میں لانا بہت مشکل ہے۔ تو ایسی الٹی سیدھی باتیں لکھی جو ہم نے نہیں کہی، نہ کوئی بات ہوتا تو اس کا مفہوم کچھ اور تھا، مطلب کہ استغفر اللہ، یا نبی کریم ہے، نبی سے ملو ہے، ایسی باتیں ہم نے نہیں کہی ہیں۔ اور استغفر اللہ اور ایسی غلط باتیں اس میں لکھی ہیں، پتہ نہیں کس نے لکھی ہیں۔ اگر غافل ہے تو خدا اس کو ہدایت دے، اگر دشمنی سے غلط مطلب نکال کے لکھے ہیں تو خدا اس کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے خدا اس کو عبرتناک سزا دے، جو اتنی گستاخی کی باتیں لکھتا ہے اور ہماری طرف منسوب کرتا ہے۔ ہم نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں، تو ہم نے ایسی باتیں نہیں کہ یہاں آئیں یا آقا جی تم کو ملتے، یہ نہیں کہ ہم جو کہتے ہیں آقا جی تم کو ملیں گے، یعنی آقا جی سے محبت کرو گے، آقا جی کا طریقہ اختیار کرو گے، آقا جی سے تعلق پیدا ہوگا۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا بظاہر ہر چیز کو بظاہر لیا جائے۔ جیسے خدا کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کا مفہوم انسان نہیں سمجھتا، بس موجود ہے۔ ایسے آقا جی ہر جگہ موجود، رحمت العالمین ہے، موجود کا مطلب ہے ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، ساری دنیا ان کے سامنے ہے۔ اتنی بہتان لکھا یہاں، توبہ توبہ توبہ۔ میں ایسے کہہ سکتا ہوں، یہ لکھا حضرت کی زیارت کے لیے محترم شیخ امین مدینے والے کے پاس آئیں، ایسے میں کہتا ہوں؟ ایسے نہیں۔ ہم لوگ دوسرے مفہوم جو نیت خوانی کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ آقا جی سے محبت کرنا، سمجھو آقا جی تم کو مل گئے۔ آقا جی جس سے محبت کرتے ہیں، آقا جی کہتے ہیں ہم کہیں جاتے آتے نہیں، یہ میرے کشتوں میں پہلے سے موجود ہوگا، ہم اس کو اپنے در پہ لے آتے ہیں کہ جو مسافہ ہمارے اس کے درمیان میں ہے وہ زمین کو سمیٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ مطلب ہے۔ کتنی گستاخی، یہ مسلمان رہ گئے، کافر رہے گا۔ تم صدارتی الیکشن کرا اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الیکشن کریں گے، ایسے بات کہنی چاہیے؟ اتنی بڑی عظیم ذات کو اتنے بے ادب گستاخ ہیں، اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں اور میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس یہ اور بھی ایسے لکھا ہے، تم امریکہ سے مانگتے ہو معاوضے، یہ خواہ مخواہ کی فضول باتیں لکھی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کوئی امریکہ سے دوستی کرتا ہے، اس سے کرتا ہے، آقا جی سے محبت کر لے، آقا جی سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ تو یہ اور رنگ میں، اسے کسی اور رنگ میں لکھ دیا۔ اسے میں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ ابن کثیر نے لکھا، اس کتاب کو اتنی مضبوط ہے کہ جو لوگ نبی کی عظمت کے خلاف، وہ بھی اس کتاب کو مانتے ہیں۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، رئیس المحدث عبداللہ بن مبارک ہوں گا تو آقا جی نے کہا اہل الحق الاعرابی، جلدی سے جاؤ، وہ دیہاتی نکل نہ جائے، اس نے کچھ گزارش کی تھی، اس کو بولو تمہارا کام ہو گیا۔ تو ہدایت النبی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس قسم سے باتیں اس مفہوم پہ لکھی تھی، اس نے کسی اور مفہوم سے غلط مت لکھ دیا ہے۔ تو میں اس کی باتوں سے بری ہوں، آپ بھی بری ہیں۔ اگر یہ غافل ہے تو خدا اس کو ہدایت دے، ایسا نہ کرے۔ اگر یہ جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے تو خدا اس کو ہدایت دے، ورنہ خدا اس کو سزا دے۔ بس اور کچھ کہنا ہے؟ ایسے ظالم لوگ ہیں، اتنی بڑی گستاخی کی باتیں لکھی ہیں جو آدمی کہہ نہیں سکتا۔ چلو جی، یہ کہتے تھے کچھ آپ کو ضرور کہیں، تو میں نے کچھ کہہ دیا ہے، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ اور جو ان کے ساتھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ایسی باتیں کہتا ہے، ہم ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، مستقل میری کیسٹیں سنو، پھر آپ کو بات آئے گی پوری سمجھ میں کہ ایسے آدھی بات کرنی، آدھی نہ کرنی، وہ اچھی نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے کسی کو کہا کہ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، ہاں جی، اس نے آدھی بات کہی، آدھی آیت پڑھی، ہوگا شاعر ہوگا، شیطان ہوگا، پتہ نہیں۔ اس نے کہا خدا کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بتاؤ، پوری آیت نہیں پڑھی، پوری آیت کے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نے شراب میں نشہ کیا، اس وجہ سے۔ تو اسے لا تقربوا الصلاۃ پکڑ لیا، تم آگے نشے ہو، وہ نہیں بتایا۔ بتاؤ، تو ایسی ادھوری باتیں کرنی۔ اور بھی ایسے مثالیں بہت موجود ہیں۔ تو اس قسم سی باتیں ادھوری کرنی یہ بہت ظلم ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے، ایسے ہی سمجھا دوں یا پھر کچھ اور بولوں؟ نہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔